عام طور پہ لوگ کہتے ہیں دیوبند کی بنیاد رکھی گئی 1964 میں، اور کہتے ہیں کہ 1864 میں. اچھا بھائی ان کو ذرا چپ کرا دو. کیمرے شاید آپس میں آرام سے آرام سے. بنگلہ دیش والے میں نے دیکھا جذباتی بہت ہیں، جذباتی بہت، ایک دم جوش میں آتے. 4 شادیوں پہ جوش نہیں نکل رہا تو پھر ادھر نکلے گا. آرام سے بھائی، آرام سے، محبت سے، محبت سے. اچھا اب مجھے ایک بات بتاؤ، ادھر توجہ. دیکھو لوگ کہتے ہیں 1864 میں بنیاد رکھی گئی تھی دیوبند کی، اس سے پہلے تو دیوبند نام کا کوئی فرقہ تھا ہی نہیں. دیکھو نہ اس سے پہلے دیوبند نام کا کوئی فرقہ تھا، نہ اس کے بعد دیوبند نام کا کوئی فرقہ ہے. 1864 میں جو مدرسے کی بنیاد رکھی گئی اس کی حقیقت یہ تھی کہ انگریز نے مدارس کو ختم کر دیا تھا، تعلیمی ادارے بند کر دیے تھے، اور پہلے اس وقت مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی تعلیم ساتھ ساتھ چلا کرتی تھی، ایک ہی چھت کے نیچے ہوتی تھی. تو ساری جب سیٹ اپ انگریز نے برباد کر دیا، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے خلاف جہاد بھی کیا، انہوں نے، ہمارے اکابر نے کیا، اس جہاد میں بھی شکست ہوئی. تو اس کے بعد سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ امت کو بالکل انگریزوں کے حوالے کر دیا جائے، کلچر کو ختم کر دیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ اپنے تعلیمی سلسلے کو دوبارہ سے شروع کیا جائے. تو انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. وہ مدرسہ چونکہ دیوبند میں تھا اس لیے اس سے فارغ ہونے والے علماء کو علماء دیوبند کہا جانے لگا، لیکن کوئی نیا فرقہ نہیں تھا، کیونکہ جو نصاب پڑھایا جا رہا تھا، اس میں سلیبس پڑھایا جا رہا تھا، اس میں عربی گرامر تھی. بتاؤ عربی گرامر کسی فرقے کی کتاب ہوتی ہے؟ توجہ ادھر. اس میں عربی ادب پڑھایا جا رہا تھا جو عرب لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں تھی صدیوں پہلے. مقامات حریریہ، متنبی اور نفت العرب، یہ ساری، نفت العرب تو مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ نے لکھی، لیکن عربی ادب کی کتابیں. تو عربی ادب کا کوئی فرقہ ہوتا ہے؟ بولو. کوئی نئی چیز پڑھائی جا رہی تھی اس میں. حدیث میں بخاری، مسلم اور صحاح ستہ کی کتابیں پڑھائی جا رہی تھی. یہ کوئی نئے فرقے کی کتاب ہے؟ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے. اس میں فقہ کی کتابوں میں 4 فقہ تھے ہمارے پاس مرتب پڑھانے کے لیے. ایک امام ابو حنیفہ کا فقہ، ایک امام شافعی کا فقہ، ایک امام مالک کا فقہ، ایک امام احمد ابن حنبل کا فقہ. 5واں مارکیٹ میں تھا ہی نہیں کوئی مرتب، اور اب تک نہیں ہے مرتب فقہ جو قرآن و سنت سے مسائل اخذ کر کے مرتب صورت میں لکھے گئے ہوں. وہ تھا ہی نہیں مارکیٹ میں، تو پڑھاتے کیسے اس کو؟ تو چونکہ بر صغیر میں جب سے اسلام آیا، وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور ان کے فالوورز جو تھے وہ والا فقہ آیا ہے. تو علماء نے سیلیکٹ کیا فقہ حنفی کو، کیونکہ بنگلہ دیش جب سے اسلام میں آیا ہے ٹوٹلی A to Z فقہ حنفی قبول کیا انہوں نے. بر صغیر میں جب اسلام آیا A to Z سب کے سب فقہ حنفی پہ چلتے تھے. فقہ حنفی کیا ہے؟ فقہ حنفی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں ایک جلیل قدر شاگرد تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو 1400 صحابہ صاحب علم حضرت علی کے ساتھ کوفہ گئے، تو کوفہ علم کا ایک مرکز بنا. حضرت علی کے شاگرد اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں جلیل قدر شاگرد تھے حضرت علقمہ. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشبہ الناس بعبداللہ ابن مسعود، ان کو کہا جاتا ہے عبداللہ ابن مسعود کے سب سے زیادہ مشابہ، سب سے زیادہ علم حضرت علقمہ نے عبداللہ ابن مسعود سے سیکھا. اور عبداللہ بن مسعود نے کس سے علم سیکھا؟ کوئی نیا فرقہ رکھا یا نبی کا علم تھا جو حضرت علقمہ تک ٹرانسفر کیا ہے؟ نبی کا جو علم تھا جو مشاہدے پر مبنی تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم عبداللہ ابن مسعود کو نبی کے ساتھ اتنا زیادہ دیکھتے ایسا لگتا کہ عبداللہ ابن مسعود نبی کے خاندان کے ایک فرد ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے جو علم ٹرانسفر کیا حضرت علقمہ کو، وہ کوئی نیا فرقہ، وہ دیوبندی فقہ تھا یا پیغمبر کا علم تھا؟ پیغمبر کا. پھر علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سیدہ عائشہ کی زیارت کی اور بہت سارے صحابہ کی زیارت کی، ان کے مشہور ترین شاگرد ہیں حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی، جن کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں. کوفہ کے بہت بڑے فقیہ، قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، اور فتوے میں بھی، تفسیر میں بھی اور فقہ میں بھی. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعین میں سے تھے. پھر ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے درجنوں شاگردوں میں سب سے
بڑے شاگرد ہیں ان کے حماد الکوفی. مجھے ایک بات بتاؤ، عبداللہ ابن مسعود نے جو علم علقمہ تک ٹرانسفر کیا وہ دیوبندیت تھی یا اسلام تھا؟ اسلام تھا. پھر آگے حضرت علقمہ نے ابراہیم نخعی تک جو علم ٹرانسفر کیا وہ دیوبندیت تھی یا اسلام تھا؟ اسلام تھا. پھر ابراہیم نخعی کے نائب تھے حماد الکوفی. ابراہیم نخعی نے حماد کی طرف جو علم ٹرانسفر کیا وہ دیوبندیت یا کوئی نیا فرقہ تھا یا اسلام تھا؟ اسلام تھا. پھر حماد الکوفی کے درجنوں شاگردوں میں سب سے قریب ترین شاگرد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. تو حماد الکوفی نے امام ابو حنیفہ تک جو علم ٹرانسفر کیا وہ دیوبندیت تھی، کوئی 73واں 74واں فرقہ تھا یا وہ اسلام تھا؟ اسلام تھا. پھر امام ابو حنیفہ کے دو مشہور شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے امام ابو حنیفہ سے علم حاصل کیا. تو امام حنیفہ نے ان کو جو علم ٹرانسفر کیا وہ دیوبندیت تھی یا وہ کوئی 73واں 74واں 75واں فرقہ تھا یا وہ اسلام تھا؟ پھر امام محمد نے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد نے، امام محمد نے 6 کتابیں لکھ کر اس علم کو مرتب کیا ہے. کوئی نیا فرقے کی بنیاد یا فقہ کی بنیاد نہیں رکھی. وہی علم جو نبی سے ٹرانسفر ہوتا آ رہا تھا اب تک ریٹن فارم میں نہیں تھا. امام محمد نے 6 کتابیں لکھ کے اس کو ریٹن فارم میں مرتب کیا. یہاں سے فقہ حنفی کی بنیاد رکھی گئی ہے. تو پتہ چلا فقہ حنفی کی بنیاد پیغمبر نے رکھی ہے، لیکن مرتب اور مدون کیا امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے. اس لیے اس کا نام کیا دیا گیا اس کو؟ حنفی فقہ. جیسے وہی قرآن جو نبی کے دور میں تھا اس کو مرتب کیا حضرت عثمان نے تو اس کو مصحف عثمانی کہا جانے لگا. وہ کوئی الگ سے کوئی قرآن نہیں تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ پھر وہی 6 کتابوں سے فقہ مرتب ہوتا 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 ہدایہ، قدوری، کنز الدقائق، یہ سب انہی، شرح الوقایہ، یہ وہی ہے بھائی. تو جو 1864 میں جب مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، یہی کتابیں صدیوں سے چلی آ رہی تھی ہندوستان میں، بر صغیر میں، بنگلہ دیش میں، جہاں جہاں اسلام گیا، یہی جہاں جہاں امام حنیفہ کے شاگرد گئے ہیں، اور زیادہ تر امام حنیفہ کے شاگرد گئے ہیں. 50% سے زیادہ اس امت نے امام حنیفہ کو فالو کیا. 30% نے امام شافعی کو، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام. 17% نے امام مالک کو، اور باقیوں نے امام احمد بن حنبل کو رحمہم اللہ تعالی. تو جب یہی آج بھی یہی مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے. عقیدے میں ہم امام طحاوی، جلیل قدر محدث، ان کی کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں دیوبندیوں کے عقائد نہیں ہیں، اس میں اسلام کے عقائد ہیں. سعودی عرب کی یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، ہر جگہ ہمارے وہی عقائد ہیں. اور نصاب میں نے آپ کو بتا دیا، تفسیر، حدیث، فقہ، اس میں کون سی نئی چیز تھی بھائی؟ وہی چیز ہے، ہم نے بھی وہی پڑھی ہے. تو فرقہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. پھر یہ دیوبندیت کی دم لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء دیوبند، علماء دیوبند، یہ دم ہم نے نہیں لگائی. یہ دم کسی اور نے پہلے اپنے لگائی ہے، تو اس سے فرق کرنے کے لیے پھر لوگوں نے مختلف ناموں سے موسوم کرنا شروع کر دیا. اچھا 2 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں. تو اب ہوا یہ ہے کہ جب ہمارے اکابر نے مدارس کی بنیاد رکھی ہے، کوئی فرقے نہیں تھے، تو نئے نئے فرقے بننے شروع ہوئے ہیں انگریز کے آنے کے بعد. ان فرقوں سے فرق کرنے کے لیے ایک نام یہ تھا، ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ گویا ہم دوسرے کو غیر مسلم کہہ رہے ہیں. تو ہم اتنے کمظرف نہیں تھے کہ کسی کو غیر مسلم کہیں. تو فرق کرنے کے لیے لوگوں نے پھر یہ نام دیے ہیں کہ یہ علماء دیوبند ہیں، ان کے یہ عقائد ہیں، اور یہ علماء دیوبند کے علاوہ ہیں، ان کے یہ عقائد ہیں. اس لیے کوئی فرقہ نہیں ہے. اور آپ یہاں علماء سے تعلق قائم کریں، عقیدہ توحید والا رکھیں. کوئی عالم بدعت کی طرف اگر بلاتا ہے تو ہمیں اس کو کسی صورت میں فالو نہیں کرنا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنگلہ دیش کو اسی طرح چمکتا دمکتا رکھے، اسلام کی بہاروں کو اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، اور سب کو 4 شادیوں کی اللہ توفیق عطا فرمائے. چلیں دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین. جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس حاضری کو قبول فرما، جس کی بھی جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما.
خالد سیف اللہ ایوبی صاحب جن کی یہ کاوش ہے کتاب لکھنے کی، ان کی اس کاوش کو قبول فرما، اس کتاب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، آپس میں مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔